انوار کا جو انٹرویوز آنے کے بعد تو میرے خیال سے ان لوگوں کو تو شرم سے مر جانا چاہیے نا. اور جہاں تک رہا پٹیل کا بیان کی تو یہ وہ پٹیل تھا جسے شہباز شریف کے مرہون منت جو ہے نا اسے وزیر صحت بنایا گیا، لیکن ان کی اس قابل نہیں تھے یہ لوگ. ہم ایک بڑا شہر ہمارا کراچی پاکستان کا بڑا شہر، لیکن 15 سال کے اندر یہ بلاول بھٹو کی جماعت نے، بلاول بھٹو جو خود چیئرمین ہے، زرداری صاحب جو اس کے کرتے دھرتے ہیں، انہوں نے جناب 15 سال میں کیا کیا دیا. آپ کے زمانے میں روزانہ 25 سے 30 لوگ روزانہ قتل ہوتے تھے. یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے، کراچی کو پتہ ہے. تو میرا جب قائد آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ قتل عام کو بند کیا، دہشت گردی کو بند کیا، لوڈ شیڈنگ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی. آج میرے ساتھ مسلم لیگ نون کراچی ڈویژن لیبر ونگ کے صدر جناب اخلاق ہاشمی موجود ہیں، جن سے ہم کچھ سوالات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیں، آج پھر بلاول بھٹو نے آپ کے قائد کے لیے کہا کہ ان کو بہت جلدی حکومت ملنے والی ہے. اگر پٹیل نے آج سے چند روز پہلے کہا کہ میاں صاحب کو کہ مجھے کیوں بلایا، اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں تو اتنا بتاؤں گا کہ ابھی کل ہی میں لوٹا ہوں پنجاب سے، اور میرا اسٹے رہا لاہور میں جو نا زیادہ. تو وہاں جب ہم وہاں کی سڑکیں دیکھتے تھے، وہاں کے کام دیکھتے تھے، وہاں کے اورنج لائن دیکھتے تھے، اور بھی بہت سی جو چیزیں نظر آتی تھی، تو اس کے بعد ہمیں کراچی جو ہے جنگل نظر آتا تھا. تو ہمیں اتنی شرمندگی ہوتی تھی کہ یار ہم ایک بڑا شہر ہمارا کراچی پاکستان کا بڑا شہر، لیکن 15 سال کے اندر یہ بلاول بھٹو کی جماعت نے، بلاول بھٹو جو خود چیئرمین ہے، زرداری صاحب جو اس کے کرتے دھرتے ہیں، انہوں نے جناب 15 سال میں کیا کیا دیا. دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی انہیں چوتھی بار وزیر اعظم کیوں بنایا جائے. تو میں بلاول صاحب کو جواب دوں گا کہ انہیں چوتھی بار اس لیے عوام وزیر اعظم بنا رہی ہے کہ آپ کے والد صاحب کے زمانے میں کراچی کے اندر سندھ میں جتنی دہشت گردی تھی پوری عوام کو پتہ ہے، تمام لوگوں کو پتہ ہے. آپ کے زمانے میں جب آپ مرکز میں حکومت کر رہے تھے، لوڈ شیڈنگ کی بے انتہا لوڈ شیڈنگ تھی، پورے پاکستان کو پتہ ہے. آپ کے زمانے میں روزانہ 25 سے 30 لوگ روزانہ قتل ہوتے تھے. یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے، کراچی کو پتہ ہے. تو میرا جب قائد آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ قتل عام کو بند کیا، دہشت گردی کو بند کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، اور موٹر وے کے جال بچھائے. اس نے امن قائم کیا، پاکستان کو امن دیا. اس نے جناب یلو کیب تقسیم کیے بلا تفریق، بلا تعصب. اس نے 5 لاکھ کا لون دیا نوجوانوں کو بلا تعصب. تو بے میرٹ کے اوپر نوکریاں دی ہیں. ان کے لوگوں نے سڑکوں کا کمیشن نہیں کھایا. ان کے لوگوں نے، میاں نواز شریف صاحب نے پورے کے پورے بجٹ ہڑپ نہیں کر گئے کہ اسپتال چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، اور سڑکیں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا پیسہ جو نا بینک اکاؤنٹس کے اندر. آج اور کل پھر انوار کا جو انٹرویوز آنے کے بعد تو میرے خیال سے ان لوگوں کو تو شرم سے مر جانا چاہیے نا. اور جہاں تک رہا پٹیل کا بیان کی تو یہ وہ پٹیل تھا جسے شہباز شریف کے مرہون منت جو ہے نا اسے وزیر صحت بنایا گیا، لیکن ان کی اس قابل نہیں تھے یہ لوگ کہ انہیں ایسی وزارتیں دی جاتی. لیکن اور یہ ایک اور میں عوام کو بات بتا دوں کہ آج 15 سال انہوں نے جو حکومت کی ہے سندھ میں، میاں نواز شریف نے کیونکہ انٹری نہیں کی تھی سندھ کے اندر، جس کی وجہ سے یہ حکومت 15 سال کر گئے ہیں. آج انہیں پریشانی صرف یہ ہے کہ اب نون لیگ نے سندھ کے اندر انٹری ڈال دی ہے، اور وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے، اور تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ حق ہے، جمہوریت کسی کو کہتے ہیں. تو انہیں بجائے یہ کہ جو ہے نا شور مچائیں یہ، یا بلاول بھٹو صاحب میاں صاحب کے بارے میں ایسی اس قسم کی باتیں کریں، تو میرے خیال سے یہ تربیت کا فرق ہے. اور جو نا ہمارے قائدین یا ہمارے قائدین کے بچے بھی ایسی باتیں نہیں کرتے جو بلاول بھٹو اس ٹائم میاں صاحب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. سندھ کے اندر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کو آپ نے فائنل کر لیا ہے؟ نہیں، 18 تاریخ کو انٹرویوز ہیں ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں. اس کے بعد پھر ادارے وہ جب انٹرویوز ہو جائیں گے اس کے بعد ایک پارلیمنٹ بورڈ جو نا بیٹھے گا، اس میں فیصلے ہوں گے. اور انشاءاللہ اب نون لیگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوئے ہیں، اور جن کی یقینی سیٹیں ہیں، اور ان لوگوں کو ظاہر ٹکٹ دیے جائیں گے. سندھ کے اندر بھی اسی طرح کراچی میں ایم کیو ایم سے ہمارا اتحاد ہے، اور مولانا فضل الرحمان سے ہمارا اتحاد ہے، اور ہو سکتا ہے جی ڈی اے سے بھی ہمارا ہو جائے اتحاد. تو یہ کہ یہ اب صرف اور صرف جو یہ شور مچا رہے ہیں نا،
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی کرپشن کے کھاتے کھل چکے ہیں اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ارب پتی کروڑ پتی بن چکے ہیں راو انوار کے اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں آپ پیپلز پارٹی کو شکست دے دیں گے؟ انشاءاللہ شکست دیں گے. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ بے نظیر کارڈ ہے. ہماری حکومت تھی، پہلے بھی ہماری حکومت تھی، آج بھی ہماری مرکز میں حکومت ہے، تو ہمارا دل بہت بڑا دل ہے کہ ہم نے بے نظیر کے نام سے ہی کارڈ کو جاری رکھا جو ہے نا، انہی کے بندوں کو بے نظیر کارڈ کا جو انچارج بنایا. تو یہ بڑے دل کی باتیں ہوتی ہیں، یہ خاندانی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو نا، یہ جو تمام کچھ دینے کے بعد بھی نہیں بولتے ہیں. تو لگے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ لینے کے، میں سندھ کے لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ بے نظیر کارڈ جو ہے یہ پیپلز پارٹی فنڈ نہیں دیتی، اس میں اسے مرکز فنڈ دیتا ہے، اور یہ مرکز کا فنڈ ہے جو نا دیا جاتا ہے. اور یہاں کی اب جتنی سڑکیں بڑے جتنے پروجیکٹس ہیں، کوئلہ تو ہم نے دریافت کیا تھا، کوئلہ نکالنے کے لیے پیسہ تو مرکز لگاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنا کہ جی جو نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 18ویں ترمیم کس نے دی؟ 18ویں ترمیم بھی تو نواز شریف نے دی ہے نا. یہ اگر نواز شریف ساتھ نہیں کھڑے تو کیسے ہی 18ویں ترمیم پاس کرا سکتے تھے؟ اچھا مجھے بتائیں، کراچی کے اندر مسلم لیگ نون جہاں جہاں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پر آپ پیپلز پارٹی کو شکست دیکھیں، دکھائیں گے؟ ہمارا یہاں ووٹ بینک جو ہے نا نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. یہاں نواز شریف کو لوگوں نے ووٹ دینے، کسی شخص کو ووٹ نہیں دینے. تو انشاءاللہ نواز شریف کا گراف جو ہے نا بہت اونچا ہے، اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اگر اس ملک میں دوبارہ سے دہشت گردی ختم کرنا، دوبارہ سے روزگار لانا ہے. اب دیکھیں نواز شریف صاحب صرف پاکستان میں پہنچے ہیں تو آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، آپ ڈالرز کو دیکھ لیں، تمام جتنے کاروباری حضرات ہیں، کاروبار ہمارا بہت اچھے سسٹم جا رہا ہے، اور مارکیٹ میں ری سیل ہے. مارکیٹ کے اندر جب پراپرٹی کی بھی ری سیل شروع ہو چکی ہے. لیکن ابھی پراپرٹی کے حوالے سے جو بلڈرز طبقہ ہے وہ تو بڑا پریشان ہے اس وقت، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کا بیٹھا ہے. نہیں دیکھیں جو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے میاں نواز شریف صاحب حلف اٹھائیں گے تو یہ تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے قائد بزنس مین ہیں، وہ بزنس کو ملک کو چلانا جانتے ہیں. وہ ان کی طرح نہیں ہے کہ ملک کو چلانا آتا نہیں ہے اور جناب لوگوں کو نہیں کبھی کوئی سسٹم چلایا ہوا ہے. اب سسٹم کیا تھا یہ؟ اب دیکھیں نا، میں صرف بلاول صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سسٹم کا میں معنی بتا دیں. لوگوں کی زمینوں کے اوپر جن سسٹم نے قبضے کیے ہیں، کیا ان کی بدوائیں رائے گا جائیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں جتنا ظلم اس 15 سال میں سندھ کے اندر ہوا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے پکڑ ہے، دیر ہے، پکڑ تو ہے نا وہاں پہ. دور میں ظاہر کی بات آپ کا لیبر ونگ سے تعلق ہے، تو مزدوروں کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اچھا، میں مزدوروں کی طرف آ جاتا ہوں. مجھے بتائیں کہ 15 سال میں پیپلز پارٹی نے مزدوروں کو کیا دیا ہے؟ اب ایک چیز مجھے بتا دیں، کوئی سڑک یہاں دیکھ لیں کوئی بنی ہو، کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہو، کوئی چیز ایسی مجھے بتا دیں کہ جو 15 سال میں انہوں نے مکمل کی ہو. جو نا یہ ایک دو اسپتال بنانے کے بعد یہ کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں میاں برادران کے جو اپنے ذاتی اسپتال ہیں وہ تو کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جہاں بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں کہ ذکر تک نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہم نے. اور آج شوکت خانم جو ہے اس کی جگہ بھی میاں صاحب نے دی تھی، اس ٹائم 60 لاکھ بھی میاں صاحب نے دیے تھے. تو بھلا کہ وہ بتاتے نہیں ہیں، نہ گنواتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور کراچی ڈویژن لیبر ونگ کے صدر اخلاق ہاشمی موجود تھے، جو پرعزم ہے کہ آنے والی حکومت نواز شریف کی ہوگی اور ہم جیت کر پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، اور عام مزدور کے جو مشکلات ہیں اس کو حل کریں گے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.